بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو حقیر سمجھنے کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو کبھی کبھی مسجد نبوی میں آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی، اور وہ خاتون سیاہ فام تھی، لیکن وہ خاتون چند روز تک آپ کو نظر نہیں آئی اور مسجد نبوی کی جھاڑو اور صفائی کے لیے نہ آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ کافی دن سے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہیں اور مسجد کی جھاڑو لگانے نہیں آ رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کے ساتھ کس درجے کا تعلق تھا۔ وہ خاتون آتی، جھاڑو لگا کر چلی جاتی، لیکن حضور کے حافظے اور یادداشت میں وہ محفوظ تھی۔ اس لیے صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئی، کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے انتقال کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو صحابہ کرام نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن انداز ایسا اختیار فرمایا کہ جس سے یہ بتانا مقصود ہو کہ حضور وہ تو ایک معمولی قسم کی عورت تھی، انتقال ہو گیا تو اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی کو اس کے بارے میں بتایا جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، کس جگہ ان کو دفن کیا ہے۔ آپ صحابہ کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ عام طور سے نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو جنازے کی نماز پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا ہو تب بھی شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک میت کے پھولنے اور پھٹنے کا احتمال نہ ہو اس وقت تک تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اندیشہ ہو کہ اتنے دن گزرنے کی وجہ سے لاش پھٹ گئی ہوگی تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر، اس کے امتیاز کے طور پر اور صحابہ کو جتانے کے لیے آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی، اور نماز کے بعد فرمایا، یہ قبر ظلمت اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دنیاوی اعتبار سے معمولی رتبے کا ہو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ حقیقت میں معمولی رتبے کا ہے، اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہو۔ لہٰذا کسی بھی انسان کی معمولی حیت میں دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ بے حقیقت انسان ہے، کیا پتہ کہ وہ اللہ کے یہاں کتنا مقبول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ جو پراگندہ بال والے ہوتے ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی نہیں کی گئی ہے، غبار آلود جسم اور چہرے والے محنت اور مزدوری کر کے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دھکا دے کر نکال دیں۔ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے تو بے حقیقت ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی یہ قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو بھی پوری کر دیں۔ یعنی اگر یہ لوگ قسم کھا کر کہہ دیں کہ فلاں کام ہوگا تو
تو اللہ تعالیٰ وہی کام کر دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہہ دیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو روک دیتے ہیں۔ ان تمام حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے کسی انسان کو دیکھ کر اس کو معمولی اور بے حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اللہ کے نزدیک امیر غریب برابر ہیں، اور اللہ کے ہاں غریب کی بڑی قیمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیا اس وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں؟ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور دنیا میں جو غریب غربا نظر آتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ حقیقت ہمارے ذہن میں رہتی ہے یا نہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ زبان سے تو میں تقریر کر لوں گا اور آپ تقریر سن لیں گے، لیکن جب برتاؤ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت سب بھول جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے خادم کے ساتھ برتاؤ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان حقائق کو مد نظر رکھنے کی توفیق دیتے ہیں ان کا قصہ سن لیجئے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے بھائی نیاز۔ خانقاہ میں آنے جانے والے تمام حضرات انہیں بھائی نیاز کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ حضرت تھانوی کے خاص منہ چڑے خادم تھے، اور چونکہ حضرت کی خدمت کرتے تھے، حضرت کی صحبت بھی حاصل تھی، تو ایسے لوگوں میں کبھی کبھی ناز بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تھے تو نیاز، لیکن تھوڑا سا ناز بھی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے خانقاہ میں آنے جانے والوں سے کبھی کبھی مچیٹے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضرت والا سے، مولانا شفیع تھانوی سے، بھائی نیاز کی شکایت کی کہ حضرت یہ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے برا بھلا کہا ہے۔ چونکہ حضرت والا کو پہلے بھی ان کی کئی شکایتیں پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت والا کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت والا نے ان کو بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا، میاں نیاز یہ تم کیا ہر آدمی سے لڑتے جھگڑتے پھرتے ہو؟ بھائی نیاز نے سن کر چھوٹتے ہی جواب میں کہا، حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ الفاظ ایک نوکر اپنے آقا سے کہہ رہا، اور آقا بھی کون؟ حکیم الامت حضرت تھانوی۔ حقیقت میں ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ حضرت آپ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ نیاز بھائی نیاز کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ تک شکایت پہنچائی ہے، انہوں نے جھوٹی شکایت پہنچائی ہے، ان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے، اللہ سے ڈرے، لیکن جذبات میں بھی اختیار لفظ زبان سے نکلا، حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیے اگر ایک آقا اپنے نوکر کو ڈانٹ رہا ہو اور نوکر کہہ دے کہ جھوٹ نہ بولو تو اور زیادہ غصہ آئے، لیکن یہ حکیم الامت تھے، ادھر انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت نے فوراً گردن جھکا لی اور فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر بعد میں فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ میں نے ایک طرف کی بات سن کر آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی ایک کی بات سن کر فوراً فیصلہ نہ کریں جب تک دوسری طرف کی بات بھی نہ سن لیں۔ پہلے مجھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا قصہ ہوا، وہ اپنا موقف پہلے بیان کر دیتے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، لیکن میں نے پہلے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تو غلطی مجھ سے ہوئی، اور جب اس نے کہا اللہ سے ڈرو تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے استغفر اللہ پڑھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کان وفاقا عند حدود اللہ، اللہ کے حدود کے آگے رک جانے والے۔ بھائی نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی وقت تحقیر کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، گویا یہ منہ بولے پوتے ہوئے
وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، یہ شاید معراج کا واقعہ ہوگا کیونکہ معراج کے وقت حضور کو جنت اور دوزخ دونوں کی سیر کرائی گئی، یا کسی اور موقع پر عالم رؤیت یا عالم کشف میں ایسا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ مجھے جو جنت میں جاتے نظر آئے وہ مسکین قسم کے لوگ تھے، اور میں نے دیکھا کہ دنیا میں جن کو خوش بخت شمار کیا جاتا تھا، بڑے خوشحال ہیں، بڑے صاحب منصب ہیں، بڑے دولت مند ہیں، اور دنیا جن کو بڑی قسمت والا سمجھتی تھی، وہ سب جنت کے دروازے پر روکے کھڑے ہیں، جیسا کہ ان کو کسی نے روکے رکھا ہے کہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ روکے کھڑے تھے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لائق تو تھے، لیکن حساب کتاب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ جب تک حساب کتاب کو صاف نہ کرے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں، اس لیے وہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اور ان میں جو جہنم والے تھے ان کے بارے میں حکم ہو گیا تھا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ جہنم کے دروازے پر میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو اکثر اس میں داخل ہونے والی عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ نظر آئی۔ اس حدیث میں دو حصے بیان فرمائے، ایک یہ کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ مساکین نظر آئے، اس کی تفصیل ابھی آئی کہ یہ ضروری نہیں کہ مساکین مفلس اور فقیر ہوں، بلکہ وہ لوگ جو طبیعت کے اعتبار سے بھی مسکین ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسکین کے اندر داخل ہوں گے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جہنم میں جو اکثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی۔ ایک دوسری حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، مجھے دکھایا گیا کہ جہنم کے اکثر باشندے تم ہو، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بحیثیت عورت ہونے کے جہنم کی زیادہ مستحق ہے، بلکہ دوسری حدیث میں اس کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا، لیما یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ دو خرابیاں خواتین کے اندر ایسی ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، جو عورت ان سے بچ جائے گی وہ انشاءاللہ جہنم سے بھی بچ جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی، تکثرن اللعن، کہ لعن تان بہت کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو لعنت دینے کا رواج تمہارے اندر بہت زیادہ ہے۔ معمولی بات پر کسی کو بدوا دے دی، کسی کو سنا دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور تانا دینا بھی بہت ہے۔ تانا اس بات کو کہتے کہ ایسا جملہ بولنا جس سے دوسرے کے جسم میں آگ لگ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس کے نتیجے میں دوسرے کو پریشان کر دیا۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اس میں خواتین بہت مبتلا ہوتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اگر کوئی بیچارہ شریف سیدھا سادہ شوہر جان مال اور محنت خرچ کر کے تمہیں راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن تمہاری زبان پر شکر کا کلمہ مشکل ہی سے آتا ہے، بلکہ ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتی ہو، یہ دو سبب ہے جن کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ناشکری کفر ہے، اور ناشکری یوں تو ہر حالت میں بری ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اس کی ناپسندیدہ کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ عربی زبان میں ناشکری کا نام کفر ہے، اس لیے کفر جس سے کافر بنا اس کے اصل معنی ہے ناشکری، اور کافر کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی، اور وہ ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن سجدہ چونکہ کسی اور کے لیے حلال نہیں اس لیے حکم نہیں دیتا۔
बतलाना ये मकसूद है कि औरत के फ़राइज़ में दाखिल है कि वो शौहर की इताअत करे, उसकी नाशुक्री ना करे। जब वो उसकी नाशुक्री करेगी तो वो दर हकीकत में अल्लाह की नाशुक्री होगी। इसी वजह से अल्लाह ताला को शौहर की नाशुक्री इतनी नापसंद है कि ख़वातीन को बतला दिया कि इसकी वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से महफूज रखे। इस बातों को अपने घरों में भी ज़िक्र करें, अपने घरों में भी तालीम करें, अपने घरों में भी दीन बताएं। देखो हुकूक तो दोनों तरफ के हैं, एक बात समझ लो, है ना। बीवियां शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर बीवी के हुकूक अदा नहीं करे। अगर वो नहीं कर रही है तो उसका हिसाब अल्लाह को वो देगी, और हम नहीं करेंगे तो हमें अपना हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए ये बात जो है ना, आज दुनिया में जैसे को तैसा, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे को तैसा नहीं, सामने वाला कुछ भी करे, हमें अपने अखलाक पेश कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिलमन कतात, जो तोड़े उससे जोड़ो, अफ़ मन ज़ुलिमत, जो तुम पे जुल्म करे तुम माफ़ करो। हाँ, बदला नहीं, माफ़ करने का हुक्म है। अब लोग कहते कब तक माफ़ करे? मौत तक करे। सब्र कब तक करे? कब्र तक करे। बर्दाश्त कब तक करे? मौत तक करे। हमें तो अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है ना। बदला लेने का मिजाज अपने दिलों में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी मिसाल दी, अगर तुमको कुत्ता काटे तो तुम कुत्ते को काटोगे? हाँ, कि भाई उसने मेरे को काटा, मैं भी उसको काटूं, पकड़ो उसको। नहीं होता। हाँ, बेवकूफ़ी है, पागलपन है वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी बीवी हमारा हक अदा ना करे, हमारे बच्चे हमारा हक अदा ना करे, हम क्या करेंगे? कि तुम अपना हक अदा करके छूटे हो जाओ। अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारा हक अदा करने का बदला ज़रूर मिलेगा। बल्कि हो सकता है तुम्हारे हक अदा करने पर अल्लाह उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल दे। बहुत सारे घरों में झगड़ों की वजह ये है, तू जैसा करे वैसा मैं करूँ, मैं जैसा करे वैसा तू करे, तो फिर मामला कहाँ से हल होगा? किसी ने आपके घर के दरवाजे के सामने कांटे डाले, आपने जाकर उसके दरवाजे के सामने कांटे डाले। ईमानदारी से बोलो, पूरे मोहल्ले में कांटे कांटे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो इसका इलाज क्या है? कि कोई कांटे डाले, हम हटा दो, मसला ही हल हो गया। इसलिए हुकूक के मामले में बहुत बड़ी बातें हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई है ना, इसको बार बार पढ़ें। हाँ, और इसका मुज़ाकरा भी करें, इसको समझे भी, किसी को हकीर न समझे। ये पूरा बयान माशाल्लाह एक हफ्ते से जो चल रहा है ये इसी पे चल रहा है। किसी को हकीर न समझे। मालूम नहीं कौन अल्लाह वाला है, मालूम नहीं किसका ताल्लुक़ अल्लाह से क्या है। भाई ज़ाहिर में तुमको कुछ नज़र आवे, है ना, फ़कीर दिखे, लेकिन अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ होगा। इसके लिए किसी को हकीर भी न समझे, खुसूसन अपने खादिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने मातहतों के साथ, और ख़ास तौर पे बताऊं, अपने घर में जो यतीम हो उनके साथ अच्छा सलूक करे। भाई का इंतकाल हो गया है, भांजे भतीजे यतीम है घर में, आदमी उनके साथ अच्छा सलूक करे। सच कहता हूँ, हमारी शरीयत हमें क्या बताती है मालूम है? एक पॉइंट बता दो, बस बात ख़त्म। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे भांजे या तुम्हारे भतीजे यतीम हैं, भाई का इंतकाल हो गया या बहनोई का इंतकाल हो गया, बहन घर में आई है बच्चों के साथ, तो किताबों में लिखा है कि ऐसे यतीम भांजे और ऐसे यतीम भतीजों के सामने अपने बच्चों को प्यार भी मत करो। अगर तुमने इनके सामने अपने बच्चों को प्यार किया और अपने बच्चों को मोहब्बत से गोद में बिठाया, इनको इनका बाप याद आएगा। समझ में आई बात? हाँ, बल्कि किसी जगह मैंने लिखा हुआ पढ़ा, किसी से सुना तो नहीं, लिखा हुआ पढ़ा, अगर घर में बेवा बहन है उसके सामने अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक भी मत करो। हो सकता है उसको अपना शौहर याद आ जाए और तकलीफ पहुंचाने का गुनाह तुम्हारे अमलनामे में लिखा जाए। जब इतनी छोटी छोटी बातें शरीयत ने हमें सिखाई है तो हमारे पास एक पूरा निज़ाम है ज़िंदगी गुजारने का।
اس کے لیے ان باتوں کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو